بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کی تلاش اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب 1000 مہینوں سے اوپر کتنے مہینے ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے، لیکن انسانوں کو سمجھانے کے لیے، کثرت بتانے کے لیے 1000 مہینوں کے بارے میں فرمایا، اور 1000 مہینے 83 سال اور تقریباً 4 ماہ بنتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم رات ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس کے اندر فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین پر جتنی کنکریاں ہیں اس سے بھی زیادہ تعداد ہوتی ہے ان کی۔ اور ساری رات ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ عبادت میں مشغول ہیں، مسلمان ہیں، تو ان سے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور جب واپسی پر صبح کا وقت ہوتا ہے، واپسی ہوتی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں عبادت گزاروں کے ساتھ، اطاعت گزاروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا ہے سوائے 4 کے، شرک کرنے والا، والدین کا نافرمان، اور کینے والا اور بغض والا جو مسلمانوں کے خلاف کام کرتا رہتا ہے۔ اور اس کی علامات لیلۃ القدر کی یہ ہے کہ وہ کھلی اور روشن رات ہوگی، نہ گرم ہوگی نہ سرد ہوگی۔ اس رات میں ساری رات شیاطین کو تارے نہیں مارے جاتے، یعنی اس رات شہاب ثاقب کی بارش، کہیں پر بھی شہاب ثاقب نظر نہیں آتی، اور صبح کے وقت سورج بغیر شعاع کے سرخی مائل نظر آتا ہے، جو گویا کہ وہ ایک چاند ہے بہت بڑا، اور شیطان تو ظاہر ہے اس دن قید ہوتا ہے، تو وہ اس دن سورج کو اپنی سینگوں کے درمیان نہیں لا سکتا کہ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ میری عبادت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے نے مختلف لوگوں نے خواب دیکھے، کسی نے 21، کسی نے 23، کسی نے 25، کسی نے 27، تو کسی نے 29۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ طاق راتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب آج کل چونکہ لوگوں کی قوا اور ان کی طاقتیں کمزور ہو گئی ہیں، اور وہ بہت زیادہ عبادت نہیں کر سکتے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے کہ ایک رات آپ عبادت کریں طاق رات میں، اور دوسری رات میں آپ آرام کریں، لیکن پھر بھی آرام کی ضرورت آج کل ہمیں زیادہ ہوتی ہے۔ اور اعتکاف والا تو ویسے بھی مسجد میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ تو یقینی طور پر لیلۃ القدر حاصل کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ اعمال ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اگر ان کو کر لیے جائے تو ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا بڑا رکھا ہے۔ یہ حدیثیں ہو سکتا ہے ضعیف ہوں، تو ہم اس کے ساتھ کسی عقیدے کو ثابت نہیں کر رہے، کسی اہم مسئلے کو ثابت نہیں کر رہے، کسی واجب فرض کو ثابت نہیں کر رہے۔ ضعیف احادیث جو ہیں، انہی محدثین نے جنہوں نے ان احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے، انہی نے یہ اصول بنایا ہے کہ کسی عمل کی فضیلت میں، جس سے کوئی عقیدہ نہ ثابت کیا جائے، فرض واجب نہ ثابت کیا جائے، تو کسی عمل کی فضیلت میں اگر ضعیف حدیث سے استدلال کیا جائے تو وہ جائز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہوئی تو انشاءاللہ ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر صحیح کی 2 شرائط نہ پائی جائیں، یعنی 5 شرائط ہیں صحیح کی، ان میں سے 2 نہ پائی جائیں، تو ذرا اس کی سند کمزور درجے کی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم تک وہ شرائط نہ پہنچی، ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو۔ ان میں سے کچھ یہ اعمال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہم اجرنی من النار، یہ 7 مرتبہ کہو، کیونکہ جب تم یہ کلمات کہو گے اور اسی رات تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارے واسطے جہنم سے آزادی کا ایک پروانہ لکھ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، جہنم سے آزادی مل گئی تو اور کیا چاہیے۔ اسی طرح فجر کی نماز سے فارغ ہو کر یہ کلمات اگر 7 مرتبہ کہے گئے تو اس روز اگر انتقال ہو گیا، یعنی صبح و شام ایک دفعہ کر لیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ دوزخ سے اللہ تعالیٰ آزاد فرمائیں گے۔ پھر اس کے ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان صبح اور شام شروع ہونے سے پہلے ہی جہنم کا سوچ لیتا ہے تو وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، تو نفسیاتی طور پر بھی اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت بڑی نیکی ہے، اعتکاف والا تو وہاں نہیں جا سکتا، جو باہر لوگ ہیں اگر بازار آئے تو بازار تو غفلت اور گناہ کی جگہ ہے، لیکن وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فضل اور رحمت رکھ دیا ہے کہ حدیث میں مبارکہ میں فضیلت آئی ہے، 4تھا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ کلمہ جو بندہ بھی بازار میں داخل ہو کر
پڑھے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہزار ہزار نیکیاں لکھتے ہیں، ہزار ہزار گناہ معاف فرماتے ہیں، ہزار ہزار درجے بڑھاتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کلمے جو ہم یاد کرتے ہیں یہ اصل مختلف مواقع کی دعائیں ہیں۔ تو بازار میں جانے کی دعا یہ کلمہ ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اب شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے انعام ہی انعام ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے اگر وہ کسی اور عمل پر بھی شب قدر ہی کا ثواب دے دیں، 1000 مہینوں کا ثواب دے دیں، 83 سال کا ثواب دے دیں، اللہ تعالیٰ کے خزانہ رحمت میں تو تھوڑی سی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے ایک روایت میں کنز العمال کی روایت ہے کہ یہ کلمات بیان کیے ہیں کہ 3 مرتبہ جو شخص کہہ لے تو اس کو شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یاد کر لینے چاہیے تاکہ جب بھی ہم کہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ ثواب عطا فرما دے، شب قدر کے برابر ثواب عطا فرما دے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور استغفار کے یہ 3 کلمات کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ یہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، یا مقام عالج کی ریت کے ذرات کے برابر ہوں، یا درخت کے پتوں کے برابر ہوں، یا دنیا کے دن اور رات کے برابر ہوں، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ البتہ ان حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ محدثین نے یہ اصول بیان کیا ہے جہاں پر گناہ معاف کرنے کا ذکر ہو وہاں پر صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر کبیرہ گناہ سے معافی کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ جب انسان توبہ کر لے گا کبیرہ گناہوں سے تو انشاءاللہ وہ مکمل طور پر پاک صاف ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص ایک بار کہے گا تو اس کے لیے 1,24,000 نیکی لکھی جاتی ہے، تو جو 100 بار کہہ لے گا تو اس کے لیے پھر کروڑ سے زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ یا حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جزا اللہ محمدا عنا ما ہوا اہلو، بعض روایت میں جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو، ایک مرتبہ کہے تو اللہ پاک اس کلمہ پر اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ 70 فرشتے 70 دن تک ثواب لکھیں تو نہ۔ اسی طرح سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، پیارے پیارے کلمے ہیں، ان میں سے ہر کلمہ کہنے کے عوض جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں ٹھہر جا، وہ ستون عرض کرتا ہے میں کیسے ٹھہر جاؤں حالانکہ ابھی تک اس کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اس پر حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی، چنانچہ وہ ٹھہر جاتا ہے۔ ایسا عمل ہے صرف لا الہ الا اللہ، تو اس کے زیادہ سے زیادہ کثرت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی فضیلتوں سے نوازے اور اس کی حقیقت سے نوازے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا پھر اللہ کے علاوہ باقی سب سے بے نیاز ہو جائے۔ احادیث مبارکہ میں درود شریف کی بھی بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ ایک یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے اور اس کے لیے گواہ بن جائیں گے، اور جو شخص 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا اس کے لیے ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہوگا۔ جو اور یہ اسی طرح یہ ہے کہ جمعہ کے دن 200 مرتبہ پڑھنے پر جو ہے 200 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح 100 حاجتیں پورے ہونے کا یہ اتنے بڑے بڑے ثواب صرف درود شریف پر ہے۔ کم از کم چھوٹا سا درود شریف جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے جو نماز والا درود ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے، ویسے تو پورا قرآن مجید پڑھنے جیسا کوئی ثواب کوئی نہیں، لیکن قرآن مجید کے بعد صورتوں کو اتنی فضیلت دی گئی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ پورا قرآن پڑھا جائے، جو پورا قرآن پڑھتا ہے وہ تو ویسے ہی ان فضائل کو مستحق ہوتا ہے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو ان صورتوں کی فضائل عرض کر دیتے ہیں، تاکہ ان صورتوں کے ذریعے سے بھی
فضیلت حاصل ہو۔ ظاہر ہے کہ جو شخص پورا قرآن پڑھتا ہے مکمل طور پر، وہ یہ ساری صورتیں بھی ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کے برابر تو اجر نہیں ہوگا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ جتنا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہی شاید عطا فرما دیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ سورہ فاتحہ کو 2/3 قرآن کریم کے برابر کرا دیا گیا ہے، یعنی قرآن کریم کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 2 حصے وہ سورہ فاتحہ کے برابر، تو اس لحاظ سے اگر سورہ فاتحہ کو 3 مرتبہ پڑھ لیے جائے تو پورے 2 قرآن پڑھنے کا ثواب اس کے برابر مل جاتا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے، اس کو قرآن کریم کی 1/4 کے برابر قرار دیے گئے، یعنی قرآن کے 4 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ، تو 4 مرتبہ پڑھنے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے قرآن مجید کا 1 پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں سورۃ القدر کو 1/4 قرآن کے برابر فرمایا، تو اس کو بھی 4 مرتبہ پڑھیں گے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو صورت ہے، تو انشاءاللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ سورۃ الزلزال کو حدیث شریف میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھے قرآن کے برابر فرمایا، 2 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اور اسی طرح سورۃ العادیات، اس کو بھی حدیث مبارکہ میں آدھے قرآن کے برابر فرمایا گیا ہے، تو اس سے بھی یہ ہے کہ 2 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور سورۃ التکاثر، یہ سورت 1 مرتبہ پڑھنے کا ثواب حدیث مبارکہ کے مطابق 1000 آیت پڑھنے کے برابر ہے، تو گویا 6 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 6 بار پڑھیں، 1 بار بھی پڑھو بھی اتنا بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں سورۃ الکافرون کو 1/4 قرآن کے برابر قرار دیا ہے، سورۃ النصر کو بھی 1/4 قرآن کے برابر قرار گیا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ 4 بار ان صورتوں کو پڑھ لیا جائے تو پورے قرآن کا ثواب۔ اب یہ جو سورہ اخلاص ہے، چھوٹی سی صورت ہے، تھوڑی سی آیتیں ہیں، 1.5 لائن بھی نہیں بنتی، اس میں کیا ہے، سورہ اخلاص کو احادیث طیبہ میں 1/3 قرآن کے برابر فرمایا ہے، یعنی قرآن کے 3 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 1 حصہ، اور بعض احادیث میں 3 بار پڑھنے والے کو پورے 1 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے، 6 مرتبہ پڑھے گا تو 2 پورے قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 10 مرتبہ یہ صورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں، اور جنت میں گھر کا مطلب یہ ہے کہ پھر دنیاؤں سے زیادہ مل جاتا ہے، جیسے کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں تھا، وہ پہلے اعتکاف کے فضائل میں بیان کیا تھا یا رمضان کے فضائل میں، تو اس میں تو وہ ایک محل تھا کہ جس کے 60,000 اندر پھر حویلیاں تھیں، اور حویلیوں میں سے ہر ایک حویلی کے اندر اگر ساری زمین اور آسمان رکھ دیے جائے تو وہ اتنی ہوتی کہ جتنا کسی عام گھر میں کے ایک باڑا۔ اللہ جنت میں جب محل بن رہی ہے، مراد نہیں ہے جیسے یہاں پر 5 مرلے 10 مرلے کنال 2 کنال کا گھر بناتے ہیں، پھر وہ تو کئی دنیاؤں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے 4 مرتبہ قرآن کریم پڑھا، اور اس دن روئے زمین پر سب سے افضل شخص وہی ہوگا بشرط کہ گناہوں سے بچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 50 مرتبہ قل اللہ پڑھے گا، اللہ کے پاس سارے صغیرہ گناہ فرما دیں گے، اور جو خاص میں یا نماز کے علاوہ جس طرح بھی 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، یہ فرما دیں۔ اسی طرح کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص 2 مرتبہ قل اللہ احد پڑھے، اللہ اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی کا انتقال ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ان کا نماز جنازہ پڑھنا پسند کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادگی ظاہر فرمائی، چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، جس سے درمیان میں نہ کوئی درخت باقی رہا، نہ کوئی پردہ حائل رہا، درمیان کی ہر چیز ختم ہو گئی، ان کے جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور ان پر نماز جنازہ پڑھی، اور فرشتوں کی 2 صفوں نے بھی ان پر نماز جنازہ ادا کی، اور ہر صف میں 70,000 فرشتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون سا ان کا ایسا عمل ہے کہ اتنا بڑا ان کو درجہ ملا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ قل هو اللہ احد سے محبت رکھتے تھے، اور اس صورت کو آتے جاتے کھڑے بیٹھے ہر حال میں پڑھتے تھے، اس وجہ سے ان کو اتنا بڑا درجہ مل گیا ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لیکن یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پھر سیکھ کر پڑھیں، ایسے نہ ہو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور غلط پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے بجائے ثواب کے گناہ لازم ہو رہا ہو۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، تو ان کے ذریعے سے اپنی بھی بخشش کروانی ہے، اور اپنے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق